اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ون سے برکت رمضان کی اس محفل میں تمام حاضرین جو اس مجلس میں ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو بھی احباب ٹی وی پہ، فیس بک پہ، کسی بھی اور طرح سے ان نشریات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے بہت بہت خوش آمدید، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائے، جو غلطیاں ہم سے ہوئیں اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے، انہیں معاف فرمائے۔ جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجئے، سب کے لیے، سب کے پیارے، اور ہم نہیں جانتے کہ اگلے سال ہم میں کون کون ہوگا، کون نہیں ہوگا، اس لیے جو بھی گھڑیاں گزر رہی ہیں اس ماہ مقدس کی، انہیں بہت غنیمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کریں، استغفار بھی کریں۔ میں اس سے پہلے یہ محفل آگے بڑھے گی اور مختلف، آپ کو پتہ ہی اس محفل کے، اس مجلس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک بات یہاں پہ آج بتاؤں، تھوڑا سا میں اس کو ذکر کرنا چاہوں، اور وہ جو ہے وہ ہے معافی مانگنا۔ معافی مانگنا، درگزر کر دینا، کسی دوسرے کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم سب کو غصہ چڑھتا ہے، ہم سب ناراض ہو جاتے ہیں اپنی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ، لیکن اصل جو امتحان ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اصل امتحان ہے، اور کس طرح سے ہم اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں۔ اور ہم اکثر اپنی زندگیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ شخصیات ایسے ہیں جن کی زندگی غصے میں ہی گزرتی ہے، ناراضگی میں ہی گزرتی ہے، وہ ہمیشہ ناراض ہی رہتے ہیں، زندگی سے بھی ناراض رہتے ہیں، لوگوں سے بھی ناراض رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں، مطلب وہ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ لیکن جو آپ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو کس طرح سے درگزر کرنا ہے۔ یہ دلیل آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے کہ فلانے آدمی نے چونکہ مجھے برا کہا تو میں جواباً اسے برا کہوں، فلانے آدمی نے مجھے گالیاں دیں تو میں جواباً اسے گالیاں دوں۔ آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے غصے پہ قابو پانا ہے۔ ایک بہت عام بات جو ہے وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار ہر وقت ہمارے لبوں پہ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار۔ اور یہ بات ہم انسان تو کسی گنتی میں نہیں آتے، بڑے بڑے انبیاء جو ہیں، بڑے بڑے اولیاء، صحابہ کرام، وہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ انسان کی پہلا کام جو انسان نے بننے کے بعد اپنی تخلیق کے بعد کیا وہ کیا تھا؟ خطا، غلطی کی۔ ایسے ہی ہوا نا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان پہ جو پہلا کرم فرمایا وہ اس کی توبہ تھی، توبہ قبول فرمائی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا رشتہ ہے ہمارا توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اور معاف کر دینے کے ساتھ۔ حدیث شریف یہ بخاری شریف میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں تو میں نے ثواب کمائے ہیں، میں بہت نیک کام کرتا ہوں، لیکن تم جو ہو جہنم میں جاؤ گے، اس شخص کے لیے جہنم طے ہے، کیونکہ وہ خود دنیا میں اپنا یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو بہت نیک کام کر رہا ہوں، بھائی میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، تم یہ کام کر رہے ہو، تم دوزخی ہو، تم نے تو دوزخ میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نظام کوئی شخص اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ کس کو معاف کرتا ہے، کس کو سزا دیتا ہے، کس انداز۔ لیکن ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں وہ ڈرانے کا مقصد آپ سمجھیں، آپ کو ڈرایا ان چیزوں سے جاتا ہے، اللہ سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آپ کو ڈرایا جاتا ہے جو اللہ سے آپ کو دور کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ڈرایا جا رہا ہے
جھوٹ بولنے سے تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرائے، جھوٹ سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو کسی حرام چیز سے ڈرائے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو اللہ سے نہیں، اس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ چیز تمہیں اپنے اللہ سے دور کرے گی۔ تو بنیادی وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اللہ سے ڈراتے ہیں، وہ چیز اس شے سے ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام تمہیں اللہ سے دور کرے گا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ آپ کا ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اتنی محبت کرتا ہے۔ آپ وہ واقعہ سب نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام طلحہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ وہاں بچے کھیل رہے تھے اور کھانا پکا رہی تھیں وہ، تو ایک بچے کے ہاتھ پہ تھوڑا سا ہاتھ جل گیا اور وہ بھاگیں، ایک ماں تھیں، گئیں بچے کو اپنے، اور پھر انہوں نے واپس آ کے پوچھا کہ یہ تو بچہ میرا جو ہے یہ آگ سے جل گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی فرماتے ہیں آگ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو ماں ہو، تمہیں اپنے بچے سے اتنی محبت تھی، 70 ماؤں کے برابر اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اور یہ ایک یعنی 70 ایک لفظ ادا ہوا۔ کئی جو احادیث کے اوپر جو اصحاب بیان کرتے ہیں تفسیر، وہ کہتے ہیں کہ 70 سے زیادہ، 100، 1000، لاکھ، کروڑ، اللہ تعالیٰ تو یعنی وہ جو ماں ہے، ماں کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا نا، وہ محبت بھی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ اور توبہ کی بات، توبہ استغفار کی آپ اہمیت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار توبہ کیا کرتے تھے، کم سے کم مختلف احادیث میں ہے، لیکن جو زیادہ تر روایات ہیں وہ کم سے کم 70 دفعہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، حضرت یونس علیہ السلام نے استغفار کی، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، توبہ کی۔ اور اگر وہ آیت کریم اور وہ توبہ ان کی قبول نہ ہوتی تو شاید وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، بلکہ ایک روایت بیان ہوتی ہے، میں نہیں جانتا کہ کہاں تک درست ہے، لیکن قصص الانبیاء اور باقی کتابوں میں تحریر ہے کہ آسمان پہ انبیاء کا مکالمہ ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو بزرگ نبی ہیں، آپ سب سے پہلے نبی ہیں، اور آپ نے کیسے غلطی کر دی؟ یعنی آپ تو جنت میں تھے، آپ نے کیسے غلطی کر دی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے مسکرا کے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں غلطی نہ کرتا تو تم بھی یہاں نہ ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ جو معاف کرنا ہے اور جو توبہ، ایک تو ایک دوسرے کو معاف کریں، اور آپ اگر دوسرے کو معاف کر دیں گے، یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا، لیکن پھر اور جگہوں پر بھی، کتابوں میں بھی میں نے پڑھا کہ کوئی نئی بات یہ نہیں تھی۔ ایک دفعہ میں اپنی زندگی میں بہت غصے میں، ایک دن میں اپنے کسی کو میں ڈانٹ رہا تھا بہت ہی غصے میں، اور وہاں پہ ایک ضعیف سے صاحب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور میں نے کسی بات پہ، میں تھکا ہوا تھا، خدا جانے کیا، جب میں ہاسپٹل میں کام کرتا تھا بطور ایک ڈاکٹر، دوسرے والے ڈاکٹر کے، تو وہاں پہ میں نے میرے خیال سے کوئی وارڈ بوائے تھا یا کوئی نرس تھی، کہ میں نے غصہ کیا اور میں نے کہا یہ کیا آپ دوائیاں نہیں دے رہے، یہ کریں ایسے کریں، غصہ کر کے میں بیٹھ گیا۔ تو کسی مریض کے ساتھ ان کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، تو وہ اٹھ کے آئے اور مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جب میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا، میں کام کرنے لگا اپنا، تھکا ہوا تھا، تو میرے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے غصے میں ہیں۔ تو میں نے کہا جی نہیں، بس میں غصے میں ہوں، آپ فرمائیے، ٹھیک ہے، سب خیریت ہے۔ تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے مجھے یہ کہا، اور وہ جملہ آج تک میرے ذہن میں ہے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو معاف کر دیا کریں تاکہ آپ کو بھی معاف کر دیا جائے۔ اچھا یہ وہ کہہ کے چلے گئے، لیکن پھر میں نے ان کے اس جملے پہ غور کیا، آپ لوگوں کو معاف کر دیا کریں تاکہ آپ کو بھی معاف کر دیا جائے۔ یعنی اگر میں کسی کو معاف نہیں کروں گا اس کی غلطی پہ، تو میں پھر اپنے گناہوں کا بوجھ، اپنی غلطیوں کے بوجھ کے لیے میں کس طرح معافی مانگ سکتا ہوں؟ اگر میں کسی کی چھوٹی سی غلطی پہ دنیا میں معاف نہیں کرتا، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے
اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو اسی لیے لوگوں کو معاف کر دیا کرو. بدلہ لینا یہ سب یہ اپنی جگہ، لیکن جو معافی ہے، لوگوں کو معاف کر دینا، وہ بہت بڑی بات ہے. اور ہم نے اس زندگی کی طرف دیکھنا ہے. ایک شخص، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ زمانہ کیا ہے، یہ کون سا زمانہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ موت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت ہے. انہوں نے کہا یہ موت ہے تو پھر زندگی کب ہوگی؟ انہوں نے کہا زندگی اس دن ہوگی جس دن تمہاری قبر میں آنکھ کھلے گی. زندگی وہاں سے شروع ہوگی، یہ موت ہے، اس کو موت سمجھو. اور یعنی اگر اس زندگی کا آپ نے سوچنا ہے تو پھر اس زندگی کے اندر ایک اور واقعہ سنیں تو اندازہ ہوگا کہ اس زندگی کو کیسے لینا چاہیے. ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اور یہ مسند احمد سے میں حدیث یہاں پہ روایت کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے آپ کوئی دعا بتائیے، کچھ علاج مجھے بتائیے، مرگی کے دورے پڑ. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ ایک ذہن یہ تصور کرتا ہے کہ وہ کہیں گے جی یہ دعا پڑھو اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے. ایسے ہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے، یہ بتاؤ مرگی کے دورے تمہیں قبول ہیں یا جنت؟ تو خاتون جو ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت. یہ کہہ کے وہ عورت سلام کہہ کے چل پڑی. پھر وہ رکی، پھر پلٹی اور کہتی یا رسول اللہ، اتنی دعا میں چاہتی ہوں کہ آپ نے جو بات کی میں سمجھ گئی، اتنی دعا فرما دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے پردے میں خلل آتا ہے، اس وقت یہ دعا کر دیجئے کہ میرا پردہ رہے اس وقت جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی، جنت کی بھی اور دنیا میں جو مسئلہ تھا اس کی بھی. تو بات یہ ہے کہ معاف کر دینا. ایک اور واقعہ سنیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق یہ تھا کہ ان کے دوست بھی تھے، وہ صدیق بھی تھے. یعنی اسلام آنے سے پہلے دوست بھی تھے، اور اسلام آنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ پہلے مرد جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن دوستی بھی تھی. اب ایک دن ان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں کسی بات پہ ان کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھوڑا سا تیز تھا ان کا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی بات پہ، صحابہ تھے، دوست تھے، کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ ہو گئی، خطا ہو گئی ہے، جانے دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں تو نہیں، آپ نے تو بات ایسی کی ہے، نہیں میں نہیں معاف کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کہا کہ عمر جانے دیں، چھوڑیں بات. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل نہیں، یہ بات آپ نے ایسی کی ہے اور میں تو معاف نہیں کروں گا. خیر وہ 3-4 دفعہ جو معاملہ ہو گیا اس طرح، صحابہ تھے، دوست تھے سارے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے جا کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، لیکن وہ میری بات، اب میں ان سے معافی مانگ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دل میں انہوں نے بات، کیا کیا جائے، اس کا کیا حل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف لے آئے، اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرا دوست ہے، معافی مانگ رہا ہے، اس کو تم لوگ ایک دوسرے کی خطائیں معاف نہیں کرتے، ایک دوسرے کی باتیں بھولنے پہ تیار نہیں ہوتے. اتنا ہی کہا تھا انہوں نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے سامنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو مرضی ابو بکر کہے، میں آئندہ اس کی بات، میں نے تو مزاحن ایک بات ہماری چل رہی تھی، اور مجھے درگزر فرمائیے آپ بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ تعلق ہے انسان کا انسان سے. لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں غصے میں، اور بغیر وجہ کے غصے میں آ جاتے ہیں، دوسروں کو
تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں، دوسروں کی تکلیف میں اس کو محسوس نہیں کرتے، اللہ جانے کیوں۔ لیکن میں نے جو بات پہلے کی آپ سے کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرو تاکہ تمہیں معاف کر دیا جائے، اس جملے پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی گہرائی ہے۔ یعنی جان بوجھ کے معاف کر دیا کہ کسی نے زیادتی کی ہے نا، زیادتی کر دی آپ کے ساتھ اور آپ کو شدید غصہ ہے، لیکن آپ اپنے دل میں لے کر یہ بات آئیں کہ میں اس کو یہ معاف کر رہا ہوں، یا اللہ اے میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، اس نے میری ساتھ زیادتی کی، یا اللہ اے پروردگار میں نے بھی بڑی زیادتیاں کی زندگی میں، مجھے معاف فرما۔ یہ اپنا رویہ رکھیں گے زندگی میں، آپ یقین کریں محبت سے پیش آئیں گے تو ظالم سے ظالم شخص بھی قائل ہو جائے گا اس بات پہ کہ آپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوگا۔ اور قبر میں جو بہت سے لوگ، میں وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، قبر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر روایت دوبارہ کہ قبر میں ایک شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں ایک شخص اس کا درجہ بلند ہوتا تھا، روز اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا تھا، تو اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہوا، درجہ کیوں بلند ہو گیا۔ تو اس نے ایک دن پوچھا کہ میرے مسائل کیوں کم ہو جاتے ہیں ہر روز؟ تو جواب دیا گیا کہ تمہارا بیٹا دعا کرتا ہے تمہارے لیے۔ اب اس میں بہت سی آراء ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ثواب نہیں، کھانا کھلاؤ تو ثواب نہیں، ان کا بھی میں احترام کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو مغفرت کی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں کھانا نہ کھلانا ہی نہیں ہوتا کسی کو، تو وہ پھر 100 بہانے تلاش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں غریبوں کو کھانا کھلا دو اس کا ثواب پہنچے گا۔ کہتے ہیں نہیں جی کھانے کا ثواب، اصل بات یہ ہے کہ آپ کھانا کھلا دیں، ثواب پہنچے نہ اس کو چھوڑیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، آپ مساکین کے لیے کچھ کریں، یتیموں کے لیے کچھ کریں، غریبوں کے لیے کچھ کریں، ایک دوسرے کا درد بانٹیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور اپنے رشتہ داروں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، اور کم سے کم 8 جگہ پہ یہ کوٹ ہوئی ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تدفین میں شریک نہیں تھے، وہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ والدہ کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، میں کیا کروں؟ کیا میں حج کروں؟ کیا خیرات کروں؟ کیا عبادتیں کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نام، یعنی ہاں کرو۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی نیت سے کریں، ثواب پہنچے گا، نہ پہنچے نہ، اس بحث میں نہ جائیں، آپ مدد کریں لوگوں کی، کھانا کھلائیں، اور ہر وقت انکساری کے ساتھ جو میں نے بات کی، کبھی بھی غصہ چڑھے نا، میرے اس جملے کو ذہن میں لے آئیں آپ، یہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرو تاکہ تمہیں معاف کر دیا جائے، جان بوجھ کے معاف کریں۔ یعنی آپ کہیں کہ بہت شدید غصہ ہے نا، ایک لمحے کے لیے یہ جملہ ذہن میں لے آئیں کہ معاف کر دوں گا، کاش میری بھی مغفرت ہو جائے، کاش میرا کوئی گناہ معاف ہو جائے۔ یہ ذہن میں بات لے آئیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود کتنا سکون ملے گا۔ وہ آدمی ہنس رہا ہوگا، دیکھو میں نے کچھ نہیں کیا، دیکھو میں نے، آپ کہیں بس یا اللہ بس یہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں اس کو اس طرح پلٹ کے جواب نہیں دے رہا، میں گالی نہیں دے رہا، میں بدگمانی نہیں کر رہا، میں اس کو ضرب نہیں پہنچا رہا، نقصان نہیں پہنچا رہا، پروردگار میں تجھ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، اور بس میں نے اس کو معاف کیا، یا اللہ تو مجھے بھی معاف کر۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔